نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، ہم اور آپ سب یہاں ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کی طرف مائل ہو جائیں، ہمارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک عملی زندگی ہمارے سامنے پیش کی ہے انہوں نے، اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لقب عطا فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت بارش بھی ہوتی ہے، بے شمار چیزوں سے ہم تمثیل دے سکتے ہیں۔ سب سے ایک اچھی مثال اگر ہم کہیں تو ایک بارش کی صورت ہوتی ہے۔ اس بارش کے برسنے سے وہ علاقے جہاں غیر آباد زمینیں ہوتی ہیں اور لوگ بے حال اور بدحال ہوتے ہیں، اپنی روزگار کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اس بارش کے برسنے سے ان کے چہروں پر ایک امید کی کرن نمودار ہو جاتی ہے، خوشی اور مسرت ان کے چہروں سے جھلکنے لگتی ہے، کیونکہ ان کو سامنے زمینیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ بارش کے پانی کو قبول کر رہی ہوتی ہیں۔ اس دوران وہ پھر اپنے زمینوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں، وہ پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں، اس میں حل بھی چلا کے رکھتے ہیں، اس کے وہ سارے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ سب کر چکے ہوتے ہیں، بس بارش برسے تو پھر وہ باہر نکل پڑتے ہیں اور وہ بیج ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور گنگناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ انسان جانور بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب افریقہ کے جنگلات میں جب قحط سالی ہوتی ہے اور بالکل پانی کی کمی ہوتی ہے اور ہر جاندار پریشان ہوتا ہے، جاندار تو جاندار درخت وہ بھی سوکھ رہے ہوتے ہیں، زمین بالکل ایک سوکھے صورتحال پیش کر رہی ہوتی ہے، سوکھی صورتحال پیش کر رہی ہوتی ہے۔ جب بارش کا قطرہ گرتا ہے تو کس طرح وہ سارے درخت ان میں ایک رونق سی آ جاتی ہے، جانور بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ ایسی مثالیں آپ ٹیلی ویژن پر یا ڈاکیومنٹریز میں بے شمار دیکھ سکتے۔ تو وہ بارش جب برستی ہے تو پھر ہر چیز کو سیراب کر دیتی ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت، وہ درختوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، یعنی کہ کیا کچھ کہا جائے، سمندروں کے لیے بھی، دریاؤں کے لیے بھی، اونچ نیچ ہر چیز کو وہ سیراب کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بہت اونچائی پر ہے یہ زمین، یہاں بارش کا پانی نہیں پہنچے گا، وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بالکل ڈھلان ہے، یہاں پانی تو آ ہی نہیں سکتا، وہاں بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ یہ پہاڑ جو سوکھے ہوئے جن پر پتھر ہوتے ہیں اور کوئی ان میں نرمی نہیں ہوتی، وہ سخت اور کھردرے ہوتے ہیں، ان میں زندگی کا کوئی آثار نہیں پایا جاتا، لیکن بارش اس پر بھی برس جاتی ہے۔
حالانکہ اس پتھر پر بارش کے پانی پڑنے سے کچھ فرق نہیں پڑنا ہے، وہ پتھر پتھر ہی رہے گا، لیکن اس پر بھی برستی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک تمثیل ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ جس طرح ابھی میں مثال عرض کر رہا تھا، اب ان جہانوں میں سب سے نمایاں ترین ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انسان، اور چونکہ ہم اس طاقت کے ساتھ اس زمین پر موجود ہیں کہ اس زمین میں تصرف کر سکتے ہیں، ہم اس زمین کو کھود سکتے ہیں، اس زمین سے کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں، اس زمین میں کچھ چیزیں ڈال سکتے ہیں، اس زمین کو برباد کر سکتے ہیں، اس زمین کو آباد کر سکتے ہیں، اس زمین کو بنجر اور سوکھا بنا سکتے ہیں۔ یہ سارا تصرف، یہ طاقت، یہ توفیق، یہ دماغ خدا نے ہمیں دیا ہوا۔ تو ہم اپنے اپنے حساب سے زندگی جی رہے ہوتے ہیں، تو لیکن یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو خدا کا کرم ایسا ہے جو زمین میں خرابی بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں، بظاہر میری اور آپ کی نظر میں، میری اور آپ کی نظر میں ضروری نہیں ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خرابی پھیلا رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے وہ خرابی پھیلا رہا ہو۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو بہت بڑی مشکل بات ہے۔ جتنا عقل مجھے ہے اس کو بھی خدا نے دیا ہے، جتنا علم مجھے ہے اس کو بھی خدا نے علم دیا ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی اگر میری نظر میں وہ خرابی پھیلا رہا ہے تو وہ بارش کی اس بارانی سے اس کو بھی فائدہ مل جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شخصیت سے جو آپ کو پسند نعوذ باللہ نہیں بھی کر رہے تھے، ان کو بھی فائدہ مل گیا، ان کو بھی برکتیں مل گئی۔ تو اس طرح ہم جو یہاں آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عملی زندگی تھی اس سے سبق سیکھیں، تو پھر ہمارے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے تو اپنے لیکن پرائے بھی فیضیاب اور سیراب ہوتے چلے جائیں۔ چجائک ہماری حالت تو وہ ہے کہ ہم سے ہمارے دوست بھی خوش نہیں ہوتے، ہمارے گھر کے افراد بھی خوش نہیں ہوتے، ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی خوش نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے افراد تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، گھر سے باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہے وہ باہر ہو تو گھر میں سکون ہے، وہ گھر میں آئے گا تو وہ گھر میں مشکل کھڑی کر دے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ چیز ہم سیکھنے آئے ہیں کہ جس جگہ ہم بھی جائیں تو وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ سب جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار، آپ کا امتی، وہ بھی جہاں جائے تو وہ رحمت لے کر جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس طرح تو نہ ہو کہ وہ جو اپنے پرائے تو ناراض ہیں لیکن اپنوں کو بھی مایوس اور ناکام اور نامراد بناتے چلے جائیں، تو پھر ہم کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں؟ تو یہ چیز ہم یہاں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ پوری یہ زندگی کا ایک سبق ہے جو سیکھتے چلے جائیں گے، سیکھتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من ینفع الناس، آپ میں سے سب سے، آپ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے امتیوں کو فرمایا آپ میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور نفع پہنچانے کے لیے کوئی کروڑوں اور اربوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کی معمولی بھی خدمت کر دی، مدد کر دی، ضرورت کی کوئی چیز اس کو مہیا کر دی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پر، فرمان پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی کھجور کا بھی ذرہ کسی کو دیتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس کے لیے بھی بے شمار فضائل آپ نے بیان فرمایا۔ اب کھجور دینا کون سا مشکل کام ہے؟ تو یہ چیز ہم یہاں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو میری زمین پر جب چلتے ہیں تو ان میں انکساری اور عجز ہوتا ہے، اور عجز اور انکساری ان کے زبان سے صادر نہیں ہو رہا ہوتا، ان کے گفتگو سے، ان کے لفظوں سے، وہ الفاظ کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو رہا ہوتا، ان کے
ان کے چلنے سے، ان کے آنے سے، ان کے بیٹھنے سے، ان کی موجودگی سے وہ اس طرح کے اثرات لوگوں کو پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ شخص انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ رہا ہے۔ وہ شخص انسانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی نسبت سے دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اس نسبت سے دیکھ رہا ہے، اور وہ ان کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے۔ میں یہ عاجز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اوروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ لفاظی ہوتی ہے، میں تو کمتر ہوں، میں تو سگ در ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں تو سہکار ہوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ اب یہ تو میری زبان پر یہ ایک الفاظ جاری ہو رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ کیا میرے دل میں یہ چیز ہے؟ کیا یہ میں توقع کرتا ہوں جیسے جیسے میں بولتا جاؤں گا تو میرا دوست کہے گا نہیں صحیح، تم نے تو اتنا وہ کام بڑا اچھا کیا تھا، میرے ذہن میں چل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، اب دیکھ رہا ہوں، اب یہ دوست ضرور کہے گا نہیں سے تم تو بڑے اچھے ہو، تم نے وہ بھی اچھا کام کیا، اب میری تعریف شروع ہو گئی۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے، ضروری نہیں ایسا ہو۔ جب ہمارے اندر یہ احساس ہے کہ میں خطا کار ہوں اور گناہ گار ہوں، تو یہ احساس دل میں اگر موجود ہے تو خدا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں لوگوں کو کیوں سنانے جا رہا ہوں؟ لوگوں کو سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہارے نیت اور تمہارے اندر کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ تو جان رہا ہے۔ تو اس چیز کی ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو۔ اگر اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ کچھ میری تعریف کر دیں گے، پھر تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہوئی۔ مجھے خود ستائش ہی چاہیے، میری تعریف کرنے والے کہاں ہیں؟ میری تعریف کریں، وہ کیوں نہیں کر رہا ہے تعریف؟ میں نے ابھی کہا ہے میں گناہ گار ہوں، وہ کیوں نہیں مجھے میرے اس جواب کے بارے میں میری تعریف کیوں نہیں شروع کر رہا ہے؟ تو دوستو، اس سیکھنے کے مرحلے پوری زندگی چلتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے سراپا عجز اور انکسار ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرما رہا ہے وہ ہاتھ میں اسپیکر ہے، وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں میں گناہ گار ہوں، میں بڑا عاجز بندہ ہوں۔ نہیں، وہ جب چلتے ہیں تو عاجزی ہوتی ہے ان میں۔ اب عاجزی کیسی ہوتی ہے؟ یہ جو آس پاس والے لوگ ہیں ان کے دل میں یہ چیز خدا کی طرف سے آ جاتی ہوگی، شاید میرا ناقص خیال ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک ایسا بندہ ہے جس میں تکبر نہیں ہے، شاید وہ خدا کی طرف سے آ جاتا ہوگا۔ لیکن حالانکہ ہمیں تو حکم ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ تو دوستو، یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے الفاظ کی بہت کم ضرورت ہے، عمل کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں جب یہ گفتگو کے مواقع ہم پیدا کرتے ہیں تو سچی بات یہ بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے اور یہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ سندھی میں چوندا آہن گالن کندے گوٹھ نہ آہن بدبا، ایسی گفتگو، ایسے کلام بہت سارے ہوتے رہے۔ اٹھو کچھ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، کچھ کام کریں، ایک چھوٹا سا کام، ایک معمولی سا کام جس سے کسی کی بھلائی ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے راستے سے ایک کانٹا بھی ہٹایا تو اس نے بھی بہت بڑی نیکی کر دی۔ نیکیاں کمانا یعنی اتنا حضور علیہ السلام نے آسان بنا دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ چیز اچھا، اب وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ، اب میرا بندہ جو کسی کا بھی ہو، جب آقا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو یہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی آقا بولے گا۔ آقا یہ وہ ہوتا ہے جو اس یا بندے کا مالک ہوتا ہے۔ انسان کو خریدا جاتا تھا پہلے زمانے میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں۔ اس کے سینکڑوں بندے ہیں، 10 20 25، وہ کسی ایک کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوگا۔ اس نے اس کے اندر
محبت دیکھی ہوگی، اس کے اندر کوئی صلاحیت دیکھی ہوگی، کوئی خصوصیت دیکھی ہوگی، اس کے اندر کوئی عمل دیکھا ہوگا، کوئی اس کا طریقہ دیکھا ہوگا، جس وجہ سے ذمہ داری کا احساس دیکھا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں؟ وہ ذمہ دار فرد، یعنی جب بھی آپ گھر میں ہیں تو بھی ذمہ دار فرد، جب آپ مسجد میں ہیں تو بھی ذمہ دار فرد، جب روڈ پہ ہیں اس وقت بھی ذمہ دار فرد، جب آفس میں ہیں اس وقت بھی ذمہ دار فرد۔ اس وقت آپ کی اور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھ جانا، اس کو ادا کرنا۔ یہ تو سلسلہ عالیہ کے پیشوا فرماتے ہیں، قال را بگزار مرد حال شو، یعنی کہ گفتگو کرنا چھوڑ دے، وائز کرنا چھوڑ دے، حال کا صاحب بن، یعنی اس وقت تیری ڈیوٹی کیا ہے اس کو پورا کر۔ تو ذمہ دار ہم اور آپ کو بننے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں، تو خدا جب ان انسانوں کو دیکھ رہا ہوگا تو ان میں سے خاص بندوں کو بول رہا ہے نا، ہم سب کے لیے تو نہیں فرما رہا ہے، جو رحمان کے بندے، اور رحمت وہی آ گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت للعالمین، رحمان اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ تو جو میرے بندے، رحمان کے بندے، یعنی کہ وہ کچھ خاص ایک اوصاف کے حامل انسان ہے۔ بات کچھ مشکل اور کٹھن ہو گئی، عاجز امید کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان خصوصیات کو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کروڑوں میں سے، اربوں میں سے ان کو چن رہا ہے، وہ چیز شاید سب سے زیادہ جو ہو وہ احساس ذمہ داری ہو۔ ہر لمحہ اس کے دل میں احساس ہے کہ خدا کا میں بندہ ہوں۔ تو یہ خدا کے انسان پیدا کردہ ہیں، یہ زمین، یہ کائنات، یہ درند، یہ پرند، یہ اللہ کے پیدا کردہ ہے۔ ان کا میرے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ اپنے تعلق کو اس طرح نبھانا ہے کہ اللہ کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے۔ اس خدا کے اس کائنات میں کوئی فتنہ پیدا نہیں کرنا، کوئی فساد پیدا نہیں کرنا۔ جیسے ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سیاستدان حضرات جو ہمارے ہیں، جب بھی اخبار کھولیں وہ آپ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے نظر آئیں گے۔ اب یہاں آپ سمجھدار ہیں، بیرون ممالک شاید اتنا نہ ہو، جب بھی اخبار کھولیں، سوشل میڈیا کھولیں، وہ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی اچھی عادت کا بھی ذکر کریں؟ انسان سارے کا سارا برا تو نہیں ہوتا، کوئی اچھی عادت بھی کسی میں ہوتی، لیکن وہ برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری عادت بن جاتی ہے، الناس علی دین ملوکہم، انسان اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتا ہے۔ وہ جب وہ اس میں لگے ہوئے ہوتے، ہم بھی اسی چیز میں لگے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے ایک جملہ بولا تو بھائی تم تو ایسے ہو۔ تو یہ ہم چھوٹی سا گروپ ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند کام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ تو رحمان کے بندے اگر بن کر رہنا ہے تو پھر ذمہ دار فرد بن کر رہنا ہے۔ ذمہ دار فرد بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت فیملی ممبر، بحیثیت مؤذن، خطیب، مقتدی، استاد، شاگرد، آفیسر، سولجر، ڈرائیور، کپتان، جو کچھ بھی ہے وہ ذمہ دار فرد۔ تو دیکھیں پھر خدا آپ کے عزت کو کیسے بلند کرتا ہے۔ جب ذمہ دار فرد بن جائیں گے تو خدا آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دے۔ ویسے بھی جب اب دیکھیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ایک بات اب اس پر آتے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز ہم ذمہ داری سے پڑھتے ہیں؟ وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں ذمہ داری سے پڑھتے ہیں۔ نماز ذمہ داری سے کیسی ہوتی ہے؟ نماز ذمہ داری سے اس طرح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے عبادت کرو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ جب تم مجھے اگر نہیں تو بھلا یہ سمجھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ سنا ہے آپ نے؟ اگر یہ تم سے کیفیت نہیں ملتی تو یہ سمجھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔
تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہم ذمہ دار فرد کی حیثیت میں نماز پڑھتے ہیں؟ بھئی ہمیں تو خدا کے بارگاہ میں پہنچ جانا چاہیے اللہ اکبر کہتے ہوئے خدا کے قدموں میں. وہ چیز ایسی ہے جو دل کو سجائی دیتی ہے، جو آپ کے روح کو سجائی دیتی ہے، جو آپ کے باطن کو سجائی دیتی ہے. وہ تو ہوتا نہیں، اور پھر ہم سندھی میں چنا ڈورا پا ڈیندا وتھوں ادا بس مکھان ته ایڈو ایترو کيو پر حاصل کچھ کون ٿيو. دوستو اها اسان جي پنهنجي کوتاهي آهي. صرف نماز اسان ذمہ داری سے ادا کیوں. اسان وری مثال اللہ جو حضور پیا وڃوں، ہاणे سفر شروع تھیو، زمین جو ویٹھا ڳالهيون سوچوں بابا فلاڻو سیاستدان، فلاڻي سیاست، فلاڻو دکان، فلاڻي زمین جو ٹکرو، فلاڻو جریب، فلاڻو ایکڑ. ہاणे اسان کي وڃڻو هڪ لمحے هڪ سیکنڈ میں خدا جي بارگاہ میں اسان زمین میں پھیلجي وياسون. بابا زمین کي انهن جريب کي ایکڑ کي بڻ کي بعد میں بھی ڏسي سگهو ٿا، هن مهل ڇا پيا ڪيو. جي اسڪول موڪلجي ٻار کي ٿيلو بغل میں ऐं वेही रहे कंहिं बाज़ार में वेठो बसियूं ॻणे 1 2 3 5 रिक्शा 10 बसूं, इहो पढ़ंदो? स्कूल वेंदे वेंदे वेही रहियो बाज़ार में, पढ़ंदो इहो ॿार? ये बच्चा पढ़ेगा? हम तो ऐसे ही नमाजी हैं, जाते खुदा के हुजूर में हैं, वो बस्ता बगल में होता है, वो जरेब गिनना शुरू हो जाते हैं, नोट गिनना शुरू हो जाते हैं, दुख अपने गिनना शुरू हो जाते हैं, अपने पैसे गिनना शुरू हो जाते हैं. क्या ये नमाज इस तरह हम अदा करेंगे? तो मेरे भाइयों यही चीज़ सीखने की हमें ज़रूरत है. मैं अब ये चीज़ आप में होगी लेकिन मैं अपने अंदर नहीं पाता, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ. मुझे बिठा दिया गया, कह दिया गया है तो मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर कब आएगी. तो दोस्तों इस पर मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आपको कह रहा हूँ आप इस चीज़ पर गौर करें, इस पर सोच और विचार करें. अगर दुरुस्त बात है तो इस पर अमल करें, अगर दुरुस्त नहीं है छोड़ दें. लेकिन हम और आपने मिलकर सफ़र करना है, उस सफ़र पर हम आगे जाना है, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है. तो ये बातें तो बहुत हैं. और फिर नमाज के बाद हमारा जो ताल्लुक़ और रिश्ता एक बंदे का अपने आका से बनता है, वो मोहब्बत वाला रिश्ता होता है. बंदा तो वही है ना जो अपने आका पर जान निछावर कर दे, है ना? ऐसा नहीं है, अपने आका पर जान निछावर कर दे और वो ये तकाजा न करे कि आका ने मुझे अच्छा कपड़ा नहीं दिया, आका ने मुझे अच्छा खाना नहीं दिया, आका ने मुझे जुराबें नहीं दी, आका ने मुझे टोपी नहीं दी. फिर वो बंदा कैसा है? ए सूफी मेरे भाई, ए फकीर ए मेरे भाई, वो फिर बंदा कैसा है? हम कहते हैं अल्लाह के बंदे, लेकिन मुझे तो खुदा ने टोपी नहीं दी. वो मैं तो एक मिसाल अर्ज कर रहा हूँ. खुदा ने तो मुझे वो भी नहीं दिया, खुदा ने मुझे ये नहीं दिया. तो ये बंदगी कैसी? एक दरवेश की खिदमत में एक शख्स आया, उसने एक लिस्ट थमा दी से ये दुआ करें, ये भी दुआ करें, ये भी दुआ करें, ये भी दुआ करें. वो दरवेश परेशान हो गया, उसको देख कर कहने लगा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा तेरा नौकर है जो तू उसके फरमाइशें कर रहा है उससे? खुदा तेरा नौकर है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक. वो तकाज़ाएं किससे की जाती हैं? तो इसलिए मेरे दोस्तों ये अदब और आदाब जो है ये सोबत से हासिल होता है. मुझे उम्मीद है कि ये इन बिखरी हुई बातों से जो एक मकसद बनता है उसको आप समझने की और मैं समझने की कोशिश करेंगे. तो जब मोहब्बत और इश्क का रिश्ता जब जुड़ जाता है तो फिर कहर और गज़ब, वो कहर और गज़ब नहीं रहता, वो ऐन रहमत बन जाती है. जिससे इश्क हो जाए उसका कहर और गज़ब, वो कहर गज़ब नहीं लगता, वो एक रहमत बन जाती है. कहते हैं लैला ने खैरात का ऐलान किया, सैकड़ों लोग खड़े हो गए कतार में, उसने सबको मीठी चीज़ें बांटना शुरू कर दी. मजनू ने जो देखा तो वो भी उस लाइन में खड़ा हो गया. बस सबको खैरात मिल रही है, मिठाई हलवा मिल रहा है, तो मजनू भी सारा दिन उस गली में रहता था, वो भी खड़ा हो गया. मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबको हलवा मिलता गया. हम जैसे वो हलवा
کے شوقین وہاں کھڑے آ گئے، ادھر ادھر سے لوگ آ گئے. جس طرح ہمارا بھائی خدا کے لیے یہ بھی ہم اپنی عادت نہ بنائیں. یہاں جہاں بھی مدد کا اعلان ہوا تو یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر میں ہے چیز موجود، کھانے کی چیز موجود ہے، ضرورت کی اشیاء موجود ہے، مجھے بھاگنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، مجھے وہ آٹا لینا ہے، وہ گندم لینی ہے. بھائی یہ ضرورت مند لوگوں کے لیے ہوتی ہیں چیزیں، کیا ہمیں واقعی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ذمہ دار فرد کا کام نہیں ہے. جو یہ حرکت ہم کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ آئے؟ سمجھ میں نہ آئے تو آپ بول دیا کریں صحیح آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تاکہ گفتگو بلا ضرورت نہ ہو. کبھی بھی کسی کو یہ زیب نہیں دو. ہاں ضرورت مند ہیں تو بالکل جائیں. اوروں کو بھی ہمیں یہ چیز سکھانی ہے. بھائی ہم بھکاری نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پیروکار ہیں. وہ بھوکے ہوتے تھے تو بھی اتنے اچھے کپڑے پہن کر کے نکلتے تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ امیر ہیں. آپ فقیر ہیں، مرشد کامل کے ساتھ نسبت ہے. تو ہمارے اندر بھی وہ غیرت نبوی ہونی چاہیے، صحابہ والی غیرت ہونی چاہیے کہ در در پر ہم کھڑے ہو جائیں. کیوں نہ ایسے در پر چلے جائیں جو جس در پر جا کر انسان کبھی خالی نہیں لوٹتا. تو مجنو بھی کھڑا ہو گیا، سب کو حلوہ ملتا گیا. جب مجنو کی باری آئی، مجنو کو لیلا نے دیکھا، وہ اپنے ہاتھ سے بانٹ رہی تھی. اس کا کٹورا، اس کا برتن اس کے ہاتھ سے یوں چھینا اور دور پھینک دیا. لوگ بڑے وہ ہنسے اس مجنو پر، وہ پاگل ساری زندگی یہاں بیٹھ کر گلی میں گزاری اور لیلا کی رٹ لگائے رکھی. آج تمہیں تو کچھ ملا نہیں سوا ذلت اور رسوائی کے. سب کو حلوہ ملا، سب نے پیٹ بھر لیا، تجھے تو حلوہ تو نہیں ملا، بلک تمہاری تو بے عزتی ہو گئی. تمہارا برتن ہاتھ سے کھینچ کے اور یوں دور پھینک دیا. تو مجنو اس برتن چھین کر پھینک دینے کے بعد خوشی سے ناچنے لگا. حلوہ ملنے والے اتنے خوش نہیں تھے. مجنو اس برتن چھیننے کی بعد، اس برتن کو پھینکنے کے بعد جتنا خوش تھا، حلوہ کھانے والے اتنے خوش نہیں تھے. وہ ناچ رہا ہے اور وہ خوشی سے رقص کر رہا ہے. لوگوں نے کہا بھائی خوشی کس چیز کی، کچھ نہیں ملا. اس نے کہا بے وقوف ہو، یہ غضب نہیں ہے، یہ ناز ہے. یہ ناز ہر بلحوث کے حصے میں نہیں آتا، یہ خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتا ہے. جب ہم اور آپ کا تعلق خدا سے بندگی والا ہے تو خدا کے ناز اٹھانے کی ہمت ہے. تو آج ہم اطہر کو بھی یاد کر رہے ہیں، تو ان کی زندگی کے لیے بھی ہم دعا گو رہے اور آج بھی ان کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور باتیں تو اور بہت ہیں. صفائی مہم کی دوستوں نے بات کی. آج اس کو امید ہے کہ صفائی مہم کو ہم سب دوست مؤثر طریقے سے چلائیں گے، اور ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی ایسا موقع منتخب کریں جب صفائی بہتر طریقے سے ہو جائے. یعنی عموماً کبھی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی موسمی صورتحال دگرگوں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کوئی ایسا وقت مقرر کر سکیں. تو اس پر دوست سوچیں، پھر اس بارے میں اپنی رائے سے واقف کریں اور دوستوں کو اطلاع دیں تاکہ اس موقع پر ہم سب ایک یہ پریکٹس کر گزریں. اور آج جب ہم یہاں سے جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں اپنے گھروں میں ضرور صفائی کا دھیان کریں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، جو سب سے زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے وہ محبوب ہیں، ان سے پیار کرتا. اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے گاؤں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے. جو بکھری ہوئی متفرق الفاظوں میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کی، آج اس امید کرتا ہے آپ ان چیزوں کو ان پر غور کریں گے. آخر میں یہ توجہ دل میں رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے. ایک دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے. سب احباب کو، سب خواتین کو، سب مرد حضرات کو اس ذکر کی اجازت ہے.
تو ذکر کا دھیان رکھیں اور ذکر قلبی کریں، اور ذکر قلبی مؤثر تب ہوتا ہے جب مرشد کامل کے ساتھ نسبت ہو اور مرشد کامل کا تصور دل میں آ جائے۔ دوست کہتے ہیں ذکر نہیں چلتا، تو بھائی آسان طریقہ ہے، مرشد کا تصور کریں، وہ ذکر شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں میں ہیں، لوگ اور ورد وظیفے کر رہے ہوں گے، آپ مرشد کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ آپ بازار بھری میں کھڑے ہیں، دکاندار ہیں، تجارت کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، بس مرشد کی طرف ایک لمحے کے لیے متوجہ ہوں، فیض ٹھک سے سینے میں آئے گا، فیض محمدی سے یہ قلب مالا مال ہو جائے گا اور روحانیت حاصل ہوگی، اور ذکر بھی ہمارا جو غفلت کا ہم کے شکار ہیں وہ ذکر بھی ہمارا جاری ہو جائے گا۔ تو ذکر ہم سب نے مستحکم طریقے سے ذکر کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ختم شریف ہم سب یاد کر لیں، اور بڑا آسان ہے، سب ایک ایک فقیر کو ختم شریف یاد ہونا چاہیے۔ شجر عالیہ سب احباب ہم مل کر یاد کریں اور اس کو پابندی سے پڑھیں۔ نماز ہم سب احباب پنجگانہ پابندی سے باجماعت ادا کریں۔ رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں روزے ہم پر واجب ہیں، وہ ہم سب روزے رکھیں، سوا ان لوگوں کے، ان دوستوں کے جن کو شرعی عذر ہے اور شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، کیونکہ دین ہے ہی آسانی کا نام۔ تو خامخواہ ایسے لوگوں کے لیے ہم بھی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، بھائی تو نے کیوں نہیں روزہ رکھا؟ بھائی اس کے لیے دین میں گنجائش ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی، ڈاکٹر نے کہا ہوگا، تو اس عذر کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا ہم باعث نہ بنیں، اور باقی جو صحت مند ہیں وہ روزہ رکھیں، ان پر واجب ہے۔ زکوٰۃ ہے تو وہ صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، وہ ضرورت مند لوگوں تک وہ زکوٰۃ پہنچائیں۔ حج ہے تو دولت مند لوگوں پر، امیر لوگوں پر، صاحب ثروت حیثیت لوگوں پر فرض ہے زندگی میں ایک بار۔ باقی مرشد دا دیدار و باغ لک کروڑا حجاں، یہ تو ایسی چیز ہے جس پر سب صوفیاء اکرام متفق ہیں، اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ اس کے بے شمار فائدے۔ جو بھی احباب آئے ہیں، سگریٹ، بیڑی، حقہ، نسوار، پان، گٹکا، ان ماوا، یہ جو خراب چیزیں ہیں، ہمارے سب دوست ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور دوست ہمیں کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے جو پیارے دوست ہیں ان میں یہ عادت کم ہوتی ہے، یعنی سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، تو یہ چیز سن کر مجھے راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی کے اندر، ہم میں سے کسی کے اندر یہ عادت ہے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ گٹکا، یہ سگریٹ، یہ خرابیاں، خدا کے لیے سب دوست اس کو چھوڑ دیں، اور جو اپنے بچے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، ان کو بہترین تعلیم دلوائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے 6 نکات ہیں اس میں تعلیم لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہنر بھی لگا دیں، تعلیم اور ہنر۔ ہمارے نوجوان تعلیم بھی سیکھیں گے اور ساتھ میں ہنر بھی سیکھیں گے، پلمبنگ، ڈرائیونگ، سلائی، یا جو ہے وہ کارپینٹری، کلر کرنا دیواروں کو۔ ہم باہر ممالک میں جب وہاں ہوتے ہیں تو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیا آپ رنگ کروائیں گے گھر کو؟ ہمارے لیے روزگار بن جائے گا۔ وہ اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے نوجوان تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سیکھیں گے، کوئی بھی ہنر ضرور سیکھیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کوئی چیز رہ گئی؟ جی، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، جو پڑھنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا جامع ہم سب کے لیے، جو بھی آئے ہیں آبا، مرد خواتین، سب کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا
محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔